جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے آپس میں، جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جب تم ایک دوسرے کو مرڈر کیا کرتے تھے، جب تم ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے، ایک ایک بوٹی اور ایک ایک روٹی کے لیے تم لڑتے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کی اس نعمت سے یعنی مذہب اسلام کی آمد سے، دیکھیں میں کہاں ملا رہا ہوں، یعنی مذہب اسلام کی آمد سے، اسلام کے آنے سے، یا قرآن کریم کی پاک تعلیمات سے، یا محمد رسول اللہ کی پاک تعلیمات کے ذریعے سے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ قرآن کریم کی آیت کا جو میں نے ترجمہ کیا تو وہ آپ سمجھے کہ نہیں؟ اللہ نے 1400 سال پہلے کے نقشہ کو کھینچ کر کے بتایا کہ دیکھو اس نعمت یعنی مذہب اسلام کی آمد سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہم نے تمہارے دلوں میں محبتیں، الفتیں، پیار، محبت پیدا کر دی، تو تم اس نعمت سے یعنی مذہب اسلام کی نعمت سے تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ میں نے 3 جگہ سے 3 آیت کریمہ آپ کے سامنے اٹھا کے پیش کیا، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں۔ اب میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، اب سمجھ گئے کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور سنیے، جو چیز بڑی ہوتی ہے، جو چیز قیمتی ہوتی ہے، اس کی آپ حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایک ایگزامپل، ایک مثال لیجئے، اس کے بعد دیکھیں، ایسے ہی بولتا چلا جاؤں گا، اگر کچھ نہ سمجھے تو بیکار ہے۔ قصے، کہانیاں، ڈرامے، چٹکلے آپ نے بہت سنا ہے، لیکن خالص قرآن و حدیث سے کچھ باتیں سن کر کے آ جائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چلیے سمجھا رہا ہوں، اسلام جو بڑی نعمت ہے، کشن گنج والوں سنو، جو چیز بڑی ہوتی ہے، جو چیز قیمتی ہوتی ہے، اس کی آپ حفاظت کرتے ہیں۔ ایک ایگزامپل، ایک مثال لے لیجئے، آپ کے پاس ایک پین ہے، پین سمجھتے ہیں نا، قلم، جس سے آپ لکھتے ہیں، حساب و کتاب کرتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں، آپ اسکول جاتے ہیں، حساب و کتاب کرتے ہیں۔ پین کی قلم کیا ہے؟ 10 روپے، 20 روپے، زیادہ سے زیادہ 30 روپے کی قلم آپ استعمال کرتے ہیں، ہے کام کی چیز، قیمتی چیز، لیکن اس قلم کو آپ اپنے جیب میں رکھے ہیں اور آپ کھیت کی طرف گئے ہیں تھوڑا چکر لگانے، دیکھنے، کھیت دیکھنے۔ ادھر کے لوگ شاید وہ مکئی ادھر زیادہ لگاتے ہیں، آباد کرتے ہیں، تو وہی میں مثال کے طور پر سمجھا دے رہا ہوں، گیہوں، آلو کھیت میں لگاتے ہیں، تو آپ کھیت دیکھنے گئے ہیں، گیہوں دیکھنے کے لیے، سرسوں دیکھنے کے لیے، آلو کہ میں کھیت میں بویا ہوں تو کتنا بڑا بڑا ہوا ہے، آپ دیکھنے کے لیے گئے ہیں کھیت میں۔ وہاں پر آپ کا فون آیا، موبائل فون آپ نکالے، نکالنے کے بعد فون میں بات چیت ہوئی آپ کی، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ کھیت دیکھنے کے بعد آپ خرامہ آہستہ آہستہ گھر پہنچے۔ مثال دے رہا ہوں، یہ مثال سمجھ گئے تو پوری تقریر سمجھ جائیں گے۔ آپ گھر پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد آپ کچھ لکھیں گے، حساب کتاب کریں گے آپ، تو جیسے ہی آپ نے جیب میں پاکٹ میں ہاتھ ایسے لگایا تو دیکھا کہ وہ 10 روپے کا پین، 20 روپے کا قلم جو میرے جیب میں تھا وہ نہیں ہے، کھیت میں گر گیا۔ پتا چلا کہ 10 روپے کا قلم آپ کا کھیت میں گر گیا، 10 روپیہ قیمت ہے۔
لیکن ہے آپ کی وہ کام کی چیز، تو آپ سوچ رہے ہیں کہ 3-4 منٹ میں پیدل چلوں گا، جہاں میں نے موبائل نکالا تھا شاید وہیں پر میرا قلم گر گیا ہوگا، تو آپ پھر سے کھرامہ باہر نکل رہے ہیں گھر سے، کہاں؟ قلم لانے کے لیے، کھیت میں جا رہے ہیں قلم اٹھا کر کے لانے کے لیے۔ آپ گھر سے باہر نکلے، روڈ پر پہنچ گئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ قلم لانے کے لیے۔ اتنے میں آپ کا 7 سال کا 5 سال کا لڑکا دوڑتا ہوا آ رہا اور کہہ رہا ابو رکے، کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا ابو قربانی کا جو بکرا تھا وہ کنویں میں گر گیا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ 10 روپے کا پین قلم کھیت سے اٹھا کر کے لائیں گے یا پہلے قربانی کے بکرے کو بچائیں گے جو کنواں میں گر گیا؟ مثال دیکھیے، قسم خدا کی میں تو یہی کہتا ہوں کہ جتنے سامعین ہیں سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ نہیں مولانا 10 روپے کا قلم جاتا ہے جانے دو، پھر 10 روپے میں ہم خرید لیں گے، لیکن 10,000 کا 8,000 کا بکرا جو کنویں میں گر گیا ہے ہم پہلے اس کو اٹھائیں گے۔ کیوں؟ قلم سے زیادہ قیمتی چیز ہے، قلم سے زیادہ قیمت ہے بکرے کی۔ یہ 10,000 کا ہے، وہ 10 روپے کا ہے۔ یہ دیکھیے، پہلے آپ اس بکرے کو جو کنواں میں گر گیا ہے اس کو اٹھائیں گے۔ کیوں؟ قلم سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ تو اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں بے شمار انگنت جو نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے اسلام۔ اور ایک مثال دے دوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے، اس کے بعد میں تیز سپیڈ میں چلوں گا۔ ایک مثال، آپ کے گھر میں چاقو ہے، چاقو سمجھتے ہیں، چھری جس سے آپ آلو کاٹتے ہیں، سبزی کاٹتے ہیں، بیگن کاٹتے ہیں، ٹماٹر کاٹتے ہیں، پھل فروٹ کاٹتے ہیں۔ آپ کے کام کی چیز ہے چاقو کی قیمت ہے 50 روپے 100 روپے۔ آپ سبزی کاٹتے ہیں، پھل فروٹ کاٹتے ہیں، تو چاقو کی آپ کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ کچن میں رکھتے ہیں، کچن میں جہاں کھانا اونا بناتے ہیں وہیں پہ رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ چاقو آپ دیکھیں گے ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا، ٹیبل میں۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ وہ چاقو برآمدے میں ہے، یعنی چاقو کی آپ حفاظت نہیں کر رہے ہیں۔ کام تو لے رہے ہیں سبزی کاٹنے کا، چاقو سے کام لے رہے ہیں آلو کاٹنے کا، چاقو سے کام لے رہے ہیں سیب کاٹنے کا، چاقو سے کام لے رہے ہیں انار کاٹنے کا، لیکن چاقو کی آپ حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ کبھی برآمدے میں ہے، کبھی کچن میں ہے، کبھی ٹیبل کے اوپر آپ رکھ دیتے ہیں۔ لیکن اے کشن گنج کے نوجوانوں، موبائلوں میں ٹائم برباد کرنے والوں، سنو، وہیں پر آپ کے گھر میں سونے کی ایک بسکٹ ہے، سونے کی ایک بسکٹ ہے، 100 گرام 150 گرام سونے کی ایک بسکٹ ہے، اس کو آپ کچن میں نہیں رکھتے ہیں۔ کہاں رکھتے ہیں؟ اس کو ایک چھوٹی موٹی بیگ میں اچھی طریقے سے اس کو باندھ کر کے یا تو آپ صندوق میں یا تو آپ الماری کے باکس میں، الماری میں چھپا کر کے رکھتے ہیں اس سونا کو۔ کیوں؟ چاقو سے زیادہ قیمتی چیز ہے سونا، اسی لیے آپ سونے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس سونے کی بسکٹ کو آپ کچن میں نہیں رکھتے ہیں، اس سونے کی بسکٹ کو آپ ٹیبل میں نہیں رکھتے ہیں، اس سونے کی بسکٹ کو آپ برآمدے میں نہیں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کوئی چرا نہ لے، کوئی لے کے بھاگ نہ جائے، یہ قیمتی چیز ہے، اسی لیے آپ چاقو سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں سونا۔ میرے کشن گنج کے بھائیوں سنیے، جس طریقے سے آپ کی نظر میں چاقو سے زیادہ قیمتی چیز ہے سونا، جس طریقے سے آپ کی نظر میں قلم سے زیادہ قیمتی چیز ہے بکرا، جو 2 مثال میں نے دیا، ایسے ہی صحابہ کرام کی نظر میں جس طریقے سے آپ سونا کی حفاظت کر رہے ہیں، کیوں
قیمتی چیز ہے. جس طریقے سے آپ بکری کی حفاظت کر رہے ہیں کیوں قیمتی چیز ہے، ایسے ہی صحابہ کی نظر میں، صحابیات کی نظر میں اسلام ایک بڑی نعمت ہے اور اسلام ایک قیمتی چیز ہے ہمارے نظر میں بھی. لیکن سنیے صحابہ کی نظر میں کیسی یہ قیمتی چیز ہے. اے نوجوانوں، اے موبائلوں میں ٹائم برباد کرنے والوں، فیس بک چلانے والوں، یوٹیوب چلا کر کے تم اپنی ٹائم کو برباد کرنے والوں، میسنجر دیکھ کر کے ٹائم برباد کرنے والوں، ذرا دیکھو صحابہ کرام اس بڑی نعمت اسلام کی کس طریقے سے حفاظت کیے ہیں. اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کی رکشا کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے صحابہ کرام کس طریقے سے یہ قربانیاں دیے ہیں. آئیے میں آپ کو بخاری شریف کے ایک منظر دکھا رہا ہوں، غزوہ احد کا منظر. نوجوانوں سنو، غزوہ احد میں ایک صحابی کا نام ہے جو لڑنے گئے تھے. صحابی کا نام ہے حضرت حنظلہ. دیکھیے حضرت حنظلہ، ان کی پہلی شادی ہوئی ہے، شادی پہلی رات ہے. دیکھیے اسلام کی کس طریقے سے حفاظت کیے ہیں. اسلام جو بڑی نعمت ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے صحابہ کی نظر میں، یہی میں آپ کو دکھاؤں گا. شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، جس رات کی تمنا اور خواہش ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کو بڑی شدت کے ساتھ ہوا کرتی ہے. ہاں، جس رات کو ہم اور آپ شب زفاف کے نام سے جانتے ہیں، اور آسان بھاشا میں آپ کو سمجھا دوں، جس رات کو ہم اور آپ سہاگ رات کے نام سے جانتے ہیں. دونوں میاں بیوی ہیں، ایک کمرے میں، ایک روم میں ہے، پیار کی باتیں ہو رہی ہیں، محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے. دونوں میاں بیوی ایک روم میں، ایک کمرے میں، پیار و محبت کی باتیں ہو رہی ہے. اور پہلی رات میں، سہاگ رات میں جو ہوتا ہے ایک میاں بیوی کے درمیان جسمانی تعلق، وہ بھی ہو گیا، جسمانی تعلق بھی ہو گیا دونوں میاں بیوی کے درمیان. سنیے اے میرے نوجوانوں، اتنے میں جگ کا نکارا بج جاتا ہے اور نبی کے کسی اعلان کرنے والے نے، نبی کے کسی اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا، اے لوگوں چلو، دشمنوں نے گھیر لیا کہ چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا کہ اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اسلام کو سبھی ہستی سے مٹانے کے لیے دشمنوں نے گھیر لیا ہے. چلو دشمنوں کے ساتھ لڑنا ہے، دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے. اعلان کر دیا. ایک اعلان کرنے والے نے، حضرت حنظلہ نے سنا کہ دشمنوں نے گھیر لیا ہے، دشمنوں سے لڑنا ہے. یہ تولیہ اٹھائے، گمچھا اٹھائے اور غسل خانے کی طرف، بیت روم کی طرف چلے. کیوں؟ نہانے کے لیے. کیوں؟ ابھی بیوی کے ساتھ سوئے ہیں، پہلی رات ہے، جس کی تمنا ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کو بڑی شدت کے ساتھ ہوا کرتی ہے. تولیہ گمچھا لے کے غسل خانے میں گئے، پانی بھرے، اب نہائیں گے، اب غسل کریں گے. اتنے میں پھر سے جنگ کا نکارا بجتا ہے اور یہ اعلان ہو رہا ہے، اے لوگوں یہ آخری وارننگ دی جا رہی ہے، یہ آخری اعلان ہے. چلو جلدی جلدی گھر سے نکلو، جلدی جلدی تم گھر سے نکلو، دشمنوں نے گھیر لیا ہے. اسلام کو بچانے کے لیے
جب انہوں نے سنا کہ یہ آخری اعلان ہے، غسل کا ارادہ، نہانے کا ارادہ ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تولیہ وہیں پہ رکھ دیتے ہیں، گمچھا وہیں پہ رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد جلدی سے گھوڑے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک رات کی بیوی کہتی ہے، اے میرے ہسبینڈ، اے میرے شوہر، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تم نے سنا نہیں؟ نبی کا صحابی اعلان کر رہا ہے کہ یہ آخری بار ملتی جا رہی ہے، یہ آخری اعلان ہے۔ اب اس اعلان کے بعد تو گھر میں رکا رہے گا، اس اعلان کے بعد تو گھر میں بیٹھا رہے گا، وہ منافق مانا جائے گا، منافق مانا جائے گا، منافق مانا جائے گا۔ بیوی کہتی ہے، ایک رات کی بیوی کہتی ہے، ہاں میرے شوہر، میں منع کر رہی ہوں، میں روک کہاں روک رہی ہوں؟ اے میرے شوہر، آج ہم دونوں کی پہلی رات تھی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستر ہوئے گے، جسمانی تعلقات بھی پیدا ہوا کہ ہم دونوں میں۔ اے میرے شوہر، آپ جنبی ہیں، آپ ناپاک ہیں، پہلے آپ غسل کر لیجئے، پہلے آپ نہا لیجئے، اس کے بعد آپ جائیں گے جنگ کے میدان میں۔ بیوی کہتی ہے، پہلے آپ نہائیں گے، غسل کیجئے، اس کے بعد آپ جائیں گے اسلام کو بچانے کے لیے، اس کے بعد آپ جائیں گے اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کے خاطر لڑنے کے لیے، اس کے بعد آپ جائیں گے۔ حنظلہ کیا جواب دیتے ہیں معلوم ہے؟ جواب دیتے ہیں، میری بیوی، غسل کرنے میں، نہانے میں مجھے 5 منٹ لگ سکتا ہے، مجھے 10 منٹ لگ سکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس 5 منٹ کے اندر، اس 10 منٹ کے اندر نبی کا کوئی صحابی شہید کر دیا جائے، نبی کا کوئی صحابی قتل کر دیا جائے۔ لہذا میری نظر میں نہانے سے زیادہ قیمتی چیز ہے اسلام کی رکشا، میری نظر میں نہانے سے زیادہ قیمتی چیز ہے اسلام کی حفاظت۔ لہذا میں جا رہا ہوں جنگ کے میدان میں، لیکن اے میری بیوی، چلتے چلتے میں تم کو ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں، اگر میں جنگ کے میدان میں مار ڈالا گیا، شہید کر دیا گیا تو کوئی بات نہیں، شہید اگر لوٹ آیا میں تو کوئی بات نہیں، ورنہ اگر میں جنگ کے میدان میں شہید ہو گیا، قتل کر دیا گیا، اے میری بیوی، تم میرے خاطر جوانی کو برباد نہ کرنا، تم اپنی اس جوانی کو برباد نہ کرنا، عدت گزارنے کے بعد تم دوسری شادی کر لینا، عدت گزارنے کے بعد تم دوسری شادی کر لینا، تم اپنی جوانی کو برباد نہ کرنا۔ ایک رات کی بیوی دیکھ رہی ہے، میرا شوہر جا رہا ہے جنگ کے میدان میں، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے میرا شوہر جنگ کے میدان میں جا رہا ہے، اس کو یہ معلوم ہے کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ زندہ بھی واپس لوٹ سکتے ہیں یا تو پھر وہ شہید ہو جائیں گے جنگ کے میدان میں، کوئی بھروسہ نہیں۔ دیکھ رہی ہے میرے ہسبینڈ، میرے خاوند جا رہے ہیں جنگ کے میدان میں، چلے گئے، مردہ نابار لڑے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، کسی کافر نے قتل کر دیا۔ میں اتنا یہاں بتا دوں، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی رکشا کے لیے یہ نکلے تھے، ان کی نظر میں اسلام ایک قیمتی چیز تھی۔ اب یہاں پر آپ اسٹاپ کیجئے، بند رکھیں اس واقعے کو، اب میں دوسری طرف آپ کو لے جاتا ہوں، اس کے بعد میں ملاؤں گا۔ دیکھیے، اسلام کی جو پہلی لڑائی ہوئی ہے، پہلی لڑائی، اس لڑائی کا نام ہے غزوہ بدر۔ کیا نام ہے؟ غزوہ بدر، پہلی لڑائی۔ اس میں جانتے ہیں، پھر میں سلو بولوں گا،
اب میں تھوڑا سا سلو بولوں گا 5 منٹ، اس کے بعد پھر بولوں گا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد ہے 300۔ کتنی تعداد بولیے، زور سے بولیے، 313، ہاں ایسے بولیے۔ اور کافروں کی تعداد 1000۔ اب آپ لوگ بتائیے جیتے گا کون، 313 یا 1000؟ بولیے، دونوں میں لڑائی ہوگی۔ 1000 ایک طرف ہے، ایک طرف 313 ہے، جیتے گا کون؟ بولیے نا بھائی، کون جیتے گا، 1000 یا 313؟ یہ دیکھیے جلسے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ رات بھر قرآن سننے کے بعد، حدیث سننے کے بعد، اسلام کی موٹی موٹی چیزیں ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں، بیت الخلا میں جانے کی دعا ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں، ہم انجوائے لینے کے لیے، مزہ لینے کے لیے قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں اور نمبرنگ دیتے ہیں۔ پہلے نمبر میں اس مولانا کی تقریر ہوئی، دوسرے نمبر میں اس مولانا کی تقریر ہوئی، تیسرے نمبر میں اس مولانا کی تقریر ہوئی۔ آپ بتا نہیں پا رہے ہیں، سنیے، جیتیں گے 313۔ اسلام کو بچانے کے لیے صحابہ کی نظر میں اسلام قیمتی چیز ہے، قیمتی نعمت ہے، اس کو بچانے کے لیے 313 مسلمان 1000 کے مقابلے میں آ گئے، 1000، لیکن جیتیں گے 313۔ یاد رکھیں، کنڈیشن بتا دوں کیسی تھی، افسوس کریں گے کنڈیشن۔ مسلمانوں کی طرف گنا جا رہا ہے، اس میں نوجوان بھی ہیں، اس میں کمزور آدمی بھی ہیں، اس میں بوڑھے آدمی بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، سب کو ملا کے گنا جا رہا ہے، تب پہنچ رہی ہے 313، سب کو ملا کے۔ اس میں بوڑھے بھی ہیں، میں نے کہا، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں کمزور بھی ہیں، اس میں نوجوان بھی ہیں، سب کو ملا کے گنا جا رہا ہے تو 313۔ اور کافروں کی طرف دیکھیں گے، ہٹے کٹے نوجوان بہادر، ہٹے کٹے نوجوان 1000 کی تعداد میں۔ اور سنیے میرے بھائیوں، یہ لڑائی رمضان کے مہینے میں ہو رہی ہے، اور کشن گنج والوں کو پتا ہے رمضان کے مہینے میں مسلمان دن میں پیٹ بھر کر کھائے پیے رہتے ہیں، ہے نا؟ دن میں پیٹ بھر کر کھاتے ہیں کہ نہیں؟ رمضان میں کھاتے ہیں نا؟ نہیں، مسلمان روزے سے ہیں، کافروں کی تعداد 1000، سب کھا پی کر کے آئے ہیں، پھر بھی سوچیں گے آپ کے جیتیں گے 313۔ میں بتا دوں اور آگے لے چلوں کنڈیشن، مسلمانوں کی طرف کسی کے پاس اگر تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے، کسی کے پاس اگر کمان ہے تو چھوڑنے کے لیے تیر نہیں ہے، یہ ہے کنڈیشن۔ کسی کے پاس اگر ڈھال ہے تو کافروں سے لڑنے کے لیے تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس اگر تلوار ہے تو کافروں کے وار سے بچنے کے لیے، کافروں کے حملے سے بچنے کے لیے ڈھال نہیں ہے۔ ایسی کنڈیشن میں 313 مسلمان پوج جاتے ہیں۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اے اللہ، بڑی محنتوں کے بعد، بڑی کوششوں کے بعد یہ مٹھی پر جماعت 313 کو لے کر کے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اے اللہ، اگر آج یہ 313 ہلاک ہو گئے، اگر آج یہ 313 مار ڈالے گئے تو اس روئے زمین میں کبھی اللہ اللہ نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اس روئے زمین میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اے اللہ،
تو مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ تو مسلمانوں کو جتا دے۔ میرے بھائیوں، نبی کی اس دعا کی برکت سے 313 مسلمان جیت جاتے ہیں۔ یہ 313 مسلمانوں کی نظر میں اسلام بڑی قیمتی چیز، اسلام بڑی نعمت ان کی نظر میں یہ اسلام کی حفاظت کے لیے چلے گئے۔ اور 5 منٹ دوسرے جنگ کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد میں کچھ اور بولوں گا۔ جب جیت گئے 313 اور جیتے ہی نہیں بلکہ کافروں کی طرف جو بڑے بڑے نیتا ٹائپ کے لوگ تھے، سردار نیتا ٹائپ کے جو لوگ تھے، 70 آدمی کو قتل بھی کیے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، 70 آدمی کو قتل کیے اور 313 مسلمان جیت گئے۔ جب جیت گئے تو کافروں کے دلوں میں بدلے کی ایک آگ بھڑک اٹھی کہ اچھا پھر ہم کبھی بدلہ لیں گے، پھر موقع آئے گا، پھر لڑائی ہوگی، اس وقت ہم بدلہ لیں گے۔ اب دوسری لڑائی ہوئی غزوہ احد پہاڑ کے پاس۔ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں، جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں، احد پہاڑ کے پاس یہ لڑائی ہوئی ہے، اسی لیے اس غزوے کا نام ہے غزوہ احد۔ احد میں مسلمان لڑنے گئے، اللہ کے رسول نے، غور سے سنیے، ایک جگہ میں کچھ صحابہ کرام کو متعین کر دیا کہ دیکھو چاہے ہم ہارے چاہے ہم جیتے، تم یہاں سے بھاگنا نہیں، اس جگہ کو چھوڑنا نہیں۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے۔ اب میں تیز سپیڈ میں بولوں گا، سنیے۔ مسلمان جیتنے لگے، غزوہ احد میں بھی مسلمان جیتنے لگے، کافر میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے۔ اے نوجوانوں، اے کشن گنج والوں، سنو، کافر میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اتنے میں میرے بھائی کو مالی غنیمت کو اپنانے کے لیے جو مال کافر چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں، اس مال کو اپنانے کے لیے مسلمان مصروف ہو گئے، مالی غنیمت جمع کرنے لگے۔ اتنے میں وہ جو کچھ آدمیوں کو اللہ کے رسول اس جگہ پر رکھے تھے وہ بھی وہاں سے نکل گئے۔ نبی کی بات کو ان لوگوں نے ٹھکرا دیا، اس جگہ کو خالی کر دیا اور وہاں سے نکل گئی۔ کافروں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا ہے، وہیں سے پلٹا کافر حملہ کرنے لگے اور حملہ کر کے جنگ کا کایا پلٹ جاتا ہے۔ اے میرے بھائی کو سنیے، اب گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی اور دیکھتے دیکھتے 70 کے 70 صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں، 70 مسلمان شہید ہو جاتے ہیں۔ نبی کی ایک بات کو ٹھکرانے کے خاطر 70 صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں۔ اب سنیے، مزے کی بات ہے، یہ اسلام کی حفاظت کے لیے گئے تھے 70 صحابہ کرام، لاشیں گنی جا رہی ہیں، ڈیڈ بوڈیاں گنی جا رہی ہیں، ایک ڈیڈ بوڈی یہاں ہے، ایک ڈیڈ بوڈی یہاں ہے۔ نبی اکرم نے حکم دیا ساری ڈیڈ بوڈیوں کو جمع کرو، ایک جگہ جتنی لاشیں ہیں سب کو جمع کرو۔ نبی اکرم دیکھ رہے ہیں یہ میرا فلاں صحابی ہے، یہ میرا فلاں صحابی ہے۔ ایک لاش کے پاس، ایک ڈیڈ بوڈی کے پاس نبی اکرم کھڑے ہو جاتے ہیں اور صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ بتاؤ یہ کس کی ڈیڈ بوڈی ہے، یہ کس کی لاش ہے؟ میں پہچان نہیں پا رہا ہوں۔ کیوں نہیں پہچان پا رہا ہوں؟ ان کی گردن کاٹ دی گئی ہے، کسی نے ان کے ناک کو کاٹ لیا ہے، کسی نے ان کے کان کو کاٹ لیا ہے، کسی نے ان کے پیٹ کو پھاڑ کر کے کلیجہ کو باہر نکال دیا ہے اور چبا کر کے کھانے کی کوشش کیا ہے، لیکن بدمزہ معلوم ہوا کہ تو اس کو تھوک دیا ہے۔ بتاؤ یہ کس کی لاش ہے، کس کی ڈیڈ بوڈی ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے چچا حضرت حمزہ کی لاش ہے، یہ آپ کی چچا حضرت حمزہ کی ڈیڈ بوڈی ہے۔ نبی نے چچا کا نام سنا، نیچے بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ
नाक भी कटवा दी है। ऐ अल्लाह, मेरे चचा ने इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम जो कीमती चीज है, इस इस्लाम को बचाने के लिए कान भी कटवा दिया है। ऐ अल्लाह, मेरे चचा ने इस्लाम की हिफाजत के लिए जो कुर्बानियां दी है, ऐ अल्लाह, मैं इसको शहीद-उश-शुहदा का लक़ब दे रहा हूँ। जितने शहीद होंगे, तमाम शहीदों का ये सरदार। ऐ नौजवानों, ऐ मोबाइलों में टाइम बर्बाद करने वालों, देखो नबी के सहाबाओं ने इस्लाम को बचाने के लिए कैसी कुर्बानियां दी हैं। लाशें जमा हो गई, लाश गिना जा रहा है, 69 डेड बॉडियां, एक डेड बॉडी मिल नहीं रही है, गायब है। हंजला की बीवी, एक रात की बीवी को मालूम हो गया है मेरा शौहर शहीद हो गया है। और सुनो, जंग के मैदान में जो शहीद हो जाता है उसको गुस्ल नहीं दिया जाता है। मालूम है हंजला की बीवी को कि गुस्ल नहीं दिया जाएगा। वो दौड़ती हुई आती है कि मैं नबी अकरम को इंफॉर्मेशन दे दूं, नबी को बता दूं कि हम दोनों की पहली रात थी, जिस्मानी ताल्लुकात भी हुआ है, मेरे शौहर को गुस्ल दे, मैं नबी को इंफॉर्मेशन दे दूं। लेकिन जैसे ही वो नबी के पास आती है, बाद रिवायतों में है कि वो खुद आई और बाद रिवायतों में है कि किसी के हाथ कहलवा भेजी। अब सुनिए, नबी अकरम ने निगाहें आसमान की तरफ उठाई और उसके बाद मुस्कुराने लगे और कहने लगे, ऐ हंजला की बीवी, तेरे शौहर को गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, इनको नहलाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आसमान से फरिश्ते आकर के इसको गुस्ल दिए हैं, क्योंकि ये इस्लाम को बचाने के लिए, ईमान को बचाने के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए ये आए थे। ये गसीरुल मलाइका है, फरिश्तों का धोया हुआ, फरिश्तों का गुस्ल दिया हुआ। जाओ, अब तेरे शौहर को गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, फरिश्तों ने इनको गुस्ल दिया है। अब देखिए मेरे भाइयों, 70 लाशें हैं, 70 डेड बॉडियां हैं। नबी अकरम ने कहा कि कब्रें खोदी जाएं, किशनगंज की तरह बालू वाली मिट्टी नहीं कि कब्र खोद के तैयार कर दें। अरब की पथरीली जमीन हुआ करती है, एक कब्र खोदने में पसीना निकल जाएगा। और सुनो, नबी के जमाने में कोई मशीन नहीं, जेसीबी मशीन नहीं कि मशीन के जरिए से 70 कब्रें खोदी जाएं। कुछ कब्रें खोदी गई, उसके बाद अल्लाह के रसूल ने एक एक कब्र में 2-2, 3-3 डेड बॉडियां रखी, एक एक कब्र में 2-2, 3-3 लाशें रखी। अल्लाह के रसूल ने कब्र खोद के जब तैयार हो गई, नबी अकरम पूछते थे, इन सहाबियों में से किनको ज्यादा कुरान याद है? जवाब देते थे सहाबा किराम, इनको ज्यादा कुरान याद था। कहा इनको पहले कब्र में रखो। उसके बाद किसको ज्यादा कुरान याद था? सहाबा कहते इनको। कहा इसके बाद इनको रखो। उसके बाद किनको ज्यादा कुरान याद था? कहा इनको। कहा उसके बाद रखो। ऐ नौजवानों, ऐ मोबाइलों में टाइम बर्बाद करने वालों, एक एक कब्र में 2-2, 3-3 डेड बॉडियां, 2-2, 3-3 लाशें रखे। 1 घंटे की मेरी तकरीर का खुलासा ये है कि इन सहाबाओं ने, इन सहाबियात ने इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लाम जो कीमती चीज है, इस्लाम जो कीमती नियामत है, इस नियामत की रक्षा के लिए, इस नियामत को बचाने के लिए अपनी जान की भी कुर्बानी दे दिए हैं। किशनगंज के नौजवानों, खून में अगर गर्मी है, जवानी अगर आपके अंदर बाकी है, सुनो, आज भी इस्लाम के दुश्मन है। अभी यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, अभी फलस्तीन में भी लड़ाई चल रही है। सुनिए मेरे भाइयों, मुसलमानों को मिटाने के लिए, इस्लाम को मिटाने के लिए, मुसलमानों को निस्तोनाबूद करने के लिए आज काफिर कौमें एक तरफ से आगे बढ़ रही है, कुरान के ऊपर उंगली उठा रही है। अगर कुरान के
لیے, اسلام کو بچانے کے لیے, اپنی خون دینے کے لیے, جان دینے کے لیے تیار ہے. ہاتھ اٹھائیے تو کتنے لوگ ہیں جان دینے کے لیے تیار؟ اللہ اکبر. میرے بھائیوں ہاتھ نیچے کیجئے. آپ کو ابھی جان دینے کی باری آئی نہیں ہے, وہ کنڈیشن ابھی نہیں ہے کہ آپ خون دیں گے. میرے بھائیوں ابھی آپ کو جان و مال کی قربانی دینی ہے. میں دیکھوں گا آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے کہ مولانا ایمانی جوش ہے, ایمانی ولولہ ہے, ہم مولانا اسلام کو بچانے کے لیے, اسلام کی حفاظت کے لیے صحابہ کی طرح اپنی جان دے دیں گے. لیکن میں کہتا ہوں وہ کنڈیشن ابھی نہیں آیا ہے, آپ کو جان دینے کی ضرورت نہیں. میں دیکھوں گا ہاتھ اٹھایا ہے آپ لوگوں نے, واقعی اگر قرآن سے محبت ہے, واقعی اگر اسلام سے محبت ہے تو یہ مدرسے کا جلسہ نہیں بلکہ اللہ کا گھر, مسجد کا جلسہ ہے. میرے بھائیوں, میرے بھائیوں, میں جتنے بھی میرے باپ ماموں بھائی ہیں, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں, چاروں طرف ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں. میں آپ سے, کوئی بھاگیے گا نہیں, ایک بھی بھائی چھوٹیے گا نہیں. میں آپ کے سامنے دامن کو پھیلا کر کے اللہ کا گھر مسجد کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں. میں آپ سے 2000 نہیں مانگوں گا, میں آپ سے 1000 نہیں مانگوں گا. آپ کو جتنا چاہیے جو آپ کے جیب میں ہے, کہیں گے مولانا 1 روپے کا سکہ ہے, وہی ہم کو میرے ہاتھ میں لا کر کے دیجئے, میں اس کو 1 لاکھ شمار کر کے میں اس کو 1 لاکھ مانوں گا کہ آپ نے 1 لاکھ دیا. اے نوجوانوں, اگر اسلام سے محبت ہے, میں اللہ کا نام لے کر کے, رب کا گھر ہے, اللہ کا نام. دیکھیے آج ہم سے ہماری مسجدیں چھین لی جا رہی ہیں, ہماری مسجدیں چھین لی جا رہی ہیں. بابری مسجد ہم سے چھین لی گئی. اے مسلمانوں, اگر مسجد کو بچانا ہے, مسجد کو آباد کرنا ہے, تو میں آپ کے سامنے اللہ کا نام لے کر کے کھڑا ہوں گا. کوئی اپنی پیسے کی گھمنڈ میں کرسی پہ مت بیٹھے رہیے گا, آپ لوگ بھی پر کرسی پہ مت بیٹھے رہیے گا. پیسے کی گھمنڈ میں, یہ دیا ہے اللہ نے, آپ لوگ